میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، فرائض وغیرہ کے علاوہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہما کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے با پردہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے، یعنی چہرہ چھپایا ہوا ہے؟ کہنے لگی، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے بیٹا شہید ہو جانے کے باوجود سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ برقرار رکھا۔ حق بات یہ ہے کہ دل میں خوف خدا اور احکام شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جو نفس کی حیلہ سازیوں میں آ جائے اس کے لیے آسان سے آسان کام بھی مشکل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو ان کا جذبہ صد کروڑ مرحبا کے باوجود بیٹے کی شہادت کی اطلاع پانے کے ان کا پردہ سلامت رہا۔ اپنے آپ کو پردے کی حالت میں چھپا کر اپنے بیٹے کی خبر گیری کے لیے باہر تشریف لائیں۔ اس سبق آموز حکایت سے وہ اسلامی بہنیں درس عبرت حاصل کریں جو تفریح گاؤں میں اور دیگر مقامات پر بے پردہ آتی جاتی ہیں، کہ ان نیک بیویوں کو اپنے پردے کا کس قدر خیال اور کس قدر ان کے نزدیک اس معاملے میں احتیاط تھی۔ ہائے افسوس کہ آج جہاں معاشرہ زبردست گناہوں کی لپیٹ میں ہے، انہی برائیوں میں، انہی بے حیائیوں میں سے ایک نمایاں ترین بے حیائی بے پردگی ہے۔
اور مسلمان چونکہ پردے کی بات کرتا ہے، امت کے خیر خواہ چونکہ پردے کی بات کرتے ہیں، چادر اور چار دیواری کی بات کرتے ہیں، لہٰذا یہ مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی میں پردہ نہیں، در حقیقت بے پردگی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں، جب تک مسلمانوں میں شرم و حیا اور پردے کا دورہ رہا، تب تک وہ فتوحات پر فتوحات کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دنیا کے بے شمار ممالک پر پرچم اسلام لہرانے لگا۔ پردہ نشین ماؤں نے بڑے بڑے بہادر جرنیل اور سپہ سالار، عظیم حکمران، علماء ربانیین، اولیاء کاملین کو جنم دیا۔ تمام امہات المؤمنین و جملہ صحابیات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہن با پردہ تھی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا با پردہ تھی۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ سیدتنا ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا با پردہ تھی۔ الغرض جب تک پردہ قائم تھا اور عفت مآب خواتین چادر و چار دیواری کے اندر تھی، مسلمان خوب ترقی کی منازل طے کرتا رہا اور کافروں پر غالب رہا۔ جب سے کفار مکار کے زیر اثر آ کر مسلمانوں نے بے پردگی کا سلسلہ شروع کیا ہے، مسلسل تنزل کے گہرے گڑھے میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ کل تک جو کفار مسلمان کے نام سے لرزہ بر اندام تھے، آج وہ مسلمانوں کی بے پردگیوں اور بدعمالیوں کے باعث غالب آ چکے ہیں۔ اسلامی ممالک پر باقاعدہ جارحانہ حملے ہو رہے ہیں اور ظالمانہ قبضے کیے جا رہے ہیں، مگر مسلمان ہے کہ ہوش کے ناخن نہیں لیتا۔ آج کا نادان مسلمان ٹی وی اور وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے چلا کر، بے ہدہ فلمیں گیت گنگنا کر، شادیوں میں ناچ رنگ کی محفلیں جما کر، کافروں کی نقالی میں داڑھی منڈا کر، کفار جیسا بے شرمانہ لباس بدن پر چڑھا کر، اسکوٹر کے پیچھے بے پردہ بیگم کو بٹھا کر، بے حیا بیوی کو میک اپ کروا کر، تفریح گاہ میں جا کر اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کی خاطر کفار کے ممالک میں کافروں کے سپرد کروا کر نہ جانے کس قسم کی ترقی کا متلاشی ہے۔ وہ قوم جو کل کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم جو کل کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ۔ یہ ترقی چاہیے تاکہ اپنی ماں بہنوں اور گھر میں موجود غیر محرم عورتوں کو ساتھ بٹھا کر، اپنی جوان بیٹیوں کو ساتھ بٹھا کر یہ ٹی وی پر بے حیائی دیکھنا، کہ اسے ترقی کہیں گے آپ؟ یہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ ہاں، جو بے حیائی کا طالب ہے، بے حیائی جس کو پسندیدہ ہے، اس کی راہ میں یہ پردہ ضرور رکاوٹ ہے کہ بے حیائی نہ ہو۔ یہ اسلام کو پسندیدہ اور اسلام کو مطلوب ہے، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، یہ مسلمان اپنی حالت ذات پر غور نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان جھوٹ، غیبت، تہمت، خیانت، زنا، شراب، جوا، فلمیں ڈرامے دیکھنا اور گانے باجے سننا وغیرہ وغیرہ ہر گناہ بے باکانہ کیے جا رہا ہے۔ مسلمان عورتوں نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی ناپاک دھن میں حیا کی چادر اتار پھینکی ہے، اور اب دیدہ زیب ساڑیوں، نیم عریاں گراروں، مردانہ وضع کے لباسوں، مرد جیسے بالوں کے ساتھ شادی ہالوں، ہوٹلوں، تفریح گاہوں، سنیما گھروں میں اپنی آخرت برباد کرنے میں مشغول ہیں۔ خدا کی قسم، موجودہ روش میں نہ ترقی ہے نہ کامیابی۔
ترقی اور کامیابی صرف اور صرف اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس مختصر ترین زندگی کو سنتوں کے مطابق گزار کر ایمان سلامت لیے قبر میں جانے اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچ کر جنت و فردوس پانے میں ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ صد کروڑوں عورتوں میں بے پردگی اور گناہوں کی کثرت کس قدر تشویشناک ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ اور جنت میں کم ہے۔ کیا یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد آپ اسلامی بہنوں کو بے پردگی سے ڈراتا نہیں ہے، بے حیائی سے ڈراتا نہیں ہے، غیبت، چغلیوں، بدگمانیوں، تہمت، ان تمام چیزوں سے ڈراتا نہیں ہے؟ کہ اب بھی وہ بے حیائی جسے ترقی کا نام دیا جا رہا ہے مغربی معاشرے کا، کیا اسی کی طرف توجہ لگی رہے گی؟ جس ترقی یافتہ ممالک کی آپ بات کرتے ہیں اس میں تو یہ قانون بھی اب بن چکا ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی تو اس پر وہاں کی کورٹ اتنا جرمانہ لگائے گی۔ جی ہاں، عورت مقدمہ دائر کر دے گی کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، طلاق دے دی یا کوئی بھی سبب سے، تو اس کے اوپر طلاق کے بعد کورٹ مرد پر جرمانہ عائد کرتا ہے۔ اول تو یہ جسے آپ ترقی کہتے ہیں دیکھ لیجئے۔ دوسری بات، اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان ممالک میں مرد اور عورت شادی نہیں کرتے۔ جی ہاں، کہ شادی کریں گے تو ساتھ رہ سکیں گے نہیں رہ سکیں گے، اب اس پر تشویش کا آغاز ہوا۔ تو اب جن ممالک کے ترقی یافتہ ہونے پر آپ کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں نا، وہاں یہ ماحول ہے کہ مرد اور عورت ایک میچل انڈرسٹینڈنگ کر کے ایک ساتھ رہتے بغیر شادی کیے، کہ تھوڑا عرصہ ساتھ رہیں اور ہم دیکھتے ہیں آپس میں ساتھ رہ کر کہ ذہنی ہمانگی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو۔ جب انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، ذہنی ہمانگی ہو جائے گی اور ہمیں لگے گا کہ ہم گھر چلا لیں گے، اس کے بعد ہم دونوں شادی کریں گے۔ یہ غیر مرد اور غیر عورت ایک عرصے تک ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں ذہنی ہمانگی پیدا کرنے کے لیے، کہ اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو یہ سارے مقدمات اور ان تمام چیزوں کے پیچھے کون پڑے گا؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کے جیسا لباس، ان کے جیسا انداز اپنانے کی دھن میں آج مسلمان گھرانے کی لڑکیاں جینس کی پینٹیں پہنتی ہیں، نیم عریاں لباس پہنتی ہیں، انہی ترقی یافتہ ممالک کی مثالیں دے کر۔ اور اسلام کے سنہری اصول جو پردے سے متعلق ہیں، کیا ہے یہ؟ آپ انہی اسلامی بہنوں کی، انہی عورتوں کی عفت اور عزت کا تحفظ تو اسلام نے کیا ہے۔ کیا تھا اسلام کی آمد سے قبل؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغامات ہمیں عطا کیے، اس سے پہلے کا حال تو دیکھیے عورتوں کا۔ قرآن اور حدیث پاک میں دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح مت کرو، دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح مت کرو، اس طرح کے مضامین کیا آپ نے نہیں پڑھے، کیا آپ نے نہیں سنے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان مردوں پر
جو عورتوں کو سامنے بٹھا کر معاملات کرتے ہیں. کیا انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ جب تمہاری عورت پر پہلی نظر پڑے تو اپنی نظر لوٹا لو, نظر پھیر لو؟ کیا یہ ارشاد نہیں سنا؟ اب سامنے عورت کو بٹھا کر آپ جیسا ہی مطلب کہ فلسفہ لیکچر بیان کر دیں, اس حدیث پاک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ نظر تو لوٹانا ہے, اور آپ بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر ان سے معاملات کریں گے؟ یہ شریعت پہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو یہ عورتیں بھی تو نہیں سوچتی نا, وہ بھی تو بے پردہ ہو کر مردوں کے آگے بیٹھتی ہیں. دعوتوں میں جائیں تو پہلے تو بیچ میں کوئی قناتیں لگتی تھی, بیچ میں کوئی پردے کی ترکیب ہوتی تھی, زبردست ترکیب ہوتی تھی, اب تو بالکل ختم ہو گئی. بلکہ بعض تو ایسی اطلاعات ہیں کہ اب تو پہلے کو ایجوکیشن نے ہمارا مطلب بیڑا غرق کیا, اور اب کو ویڈنگ سیریمنیاں ہو رہی ہیں. یعنی کہ اب دعوتوں میں بھی جو گول ٹیبلیں لگتی ہیں اس پر بھی بہت زیادہ خود کو ترقی یافتہ کہنے والے لوگ اب ان کے خاندان اور گھروں کی عورتیں مرد اور سب ایک ہی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ایک ہی ٹیبل کے اوپر. عورتیں مردوں کے حصے میں آ رہی ہیں, مرد عورتوں کے حصے میں جا رہے ہیں, رشتہ دار آ رہے ہیں, رشتہ دار جا رہے ہیں, اور گھر کے بڑے بزرگ کی کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں. کیا اس کو ترقی کہتے ہیں؟ اگر آپ ترقی کا نام لیتے ہیں کہ بغیر نے ترقی کر لی, کیا ترقی کی؟ ذرا ہمیں بھی تو بتائیے کہ وہ کیا ترقی ہے. کیا یہی ترقی ہے کہ جناب گھر میں نیم اڈیانی فلمیں چل رہی ہیں, کہ اس کا نام ترقی ہے؟ بے پردگی کا نام ترقی کہیں گے آپ؟ عورتوں نے مردانہ لباس پہنے, کیا یہ ترقی ہے؟ مردوں نے اپنے کانوں میں بالیاں پہن لی, کیا یہ ترقی ہے؟ مردوں نے کان کے اندر زیور پہن لیا, کیا یہ ترقی ہے؟ مردوں نے عورتوں کی طرح چٹیاں والے بال رکھ لیے, کیا یہ ترقی ہے؟ اور عورتوں نے مردوں کی طرح بال بنا لیے, کیا اس کو ترقی کہیں گے؟ ترقی کیا ہے آخر؟ وہ ترقی کی ڈیفینیشن بھی تو کہنا, کیا ترقی؟ وہ کون سی ترقی ہے جسے دیکھ کر ہم مطلب کہ بے پردگی کی طرف بڑھ گئے؟ اس ترقی کے کانسیپٹ کو بھی تو کلیئر کریں نا کہ وہ کیا ترقی ہے. ٹیکنالوجی میں ترقی ہے, اکنومیکلی ترقی ہے, کس چیز کا کون سی ترقی ہے؟ اور کوئی اس طرح کی ترقی بالفعل آپ ثابت بھی کر دے تو اس ترقی میں بے پردگی کہاں سے آ گئی؟ بے پردگی ترقی نہیں, بے پردگی صرف بے حیائی ہے بس. بے پردگی کے کیا نام دیں گے آپ بے حیائی کے سوا؟ بے حیائی ہے بے پردگی. اور بے حیائی کو کون ترقی کہے گا؟ کوئی قوم بے حیائی کو ترقی نہیں کہہ سکتی. کیا یہ ترقی ہے کہ باپ اپنی جوان بیٹی کو بے حیائی کے ساتھ گاڑی پر, اسکوٹر پر اور دعوتوں میں لے کے جائے؟ اسے کون ترقی کہے گا؟ مرد بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کرے, اسے کون ترقی کہے گا؟ پھر بے پردگی کے لیے ایک اور وسوسہ پالا جاتا ہے کہ اگر میری بیٹی فیشن نہیں کرے گی, کوئی ایجوکیشن میں تعلیم حاصل نہیں کرے گی, یہ نہیں کرے گی, وہ نہیں کرے گی, اس طرح آئے گی جائے گی, اس کو رشتہ کیسے ملے گا؟ یہ سوچ غلط ہے. لوح محفوظ پر جہاں جوڑا لکھا ہوا ہے ہر حال میں اس جگہ شادی ہو کر رہے گی, اور اگر نہیں لکھا تو لاکھ پڑھی لکھی اور فیشن کی پتلی ہو, دنیا کی کوئی طاقت شادی نہیں کرا سکتی. اور اگر مقدر میں تاخیر ہے تو تاخیر ہی سے شادی ہوگی. روزانہ نہ جانے کتنی ہی پڑھی لکھی فیشن کی متوالیاں اور قواریاں حادثوں یا بیماریوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں, اور کئی جوان لڑکیاں ساحل سمندر پر تیراکی کے شوق میں ڈوب مرتی ہیں, یا بے پردگی اور فیشن پرستی کے باعث عشق مجازی کے چکر میں خود کو پھنسا کر اور پھر مرضی کی شادی کی رائے مسدود پا کر, یعنی نہیں ہوتے شادی کے اسباب, گھر والے بھی نہیں مانتے, تو وہ خودکشی کی رائے اختیار کر لیتی ہیں. ہرگز یہ باطل سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ بے پردگی اور فیشن پرستی وغیرہ گناہوں کے ذرائع استعمال کریں گے جب بھی کام ہوگا. میری بات کو اس عبرت آموز حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت
الحافظ القاری المفتی شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نوکری حکام سے منع فرمایا، گورنمنٹ جاب، کیونکہ گورنمنٹ کی نوکری میں ظلم اور گناہ سے بچنا دشوار ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو منع کیا کہ نوکری حکام مت اختیار کرو۔ یہ سن کر اس نے کہا بال بچوں کا کیا کروں؟ فرمایا، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ذرا سنیو، یہ شخص کہتا ہے کہ میں خدا عز و جل کی نافرمانی کروں جب تو وہ میرے اہل و عیال کو رزق پہنچائے گا، اور اگر اطاعت کروں تو بے روزگار ہی چھوڑ دے گا۔ کتنی عبرت والی اور چوٹ والی بات کی ہے کہ بعض اوقات یہ کئی معاملات میں کہ جھوٹ سے منع کیا جائے، گناہ سے روکا جائے تو جناب یوں کیسے ہوگا، یوں کیسے ہوگا، گھر کیسے چلے گا، بچے کیسے پالیں گے، تو اسی طرح کے ہیلے بہانے کر کر عورتیں بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تب اللہ ہمارے بچوں کو پالے گا معاذ اللہ، تب ہماری پرورش ہوگی، تب ہمیں رزق ملے گا معاذ اللہ۔ اور کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تو کیا ہمیں رزق نہیں ملے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسی منفی سوچ کس نے دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت سوچ عطا فرمائے۔ مانا کہ بے پردگی کی زبردست لہر ہے، پردہ اگرچہ انتہائی مشکل کام ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اب اوسا مشکل نہیں ہے جیسا تھوڑا ماضی میں تھا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے الحمدللہ پردہ کرنا آسان کر دیا ہے۔ ایک پردہ الحمدللہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور مشاہدہ معلومات یہ ہے کہ جہاں جہاں دعوت اسلامی الحمدللہ پہنچ رہی ہے وہاں پر ایک پریشر کے ساتھ بے حیائی کو دھکیلا جا رہا ہے، اور الحمدللہ حیا کے لیے راستہ کھولا جا رہا ہے۔ الحمدللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی پہنچتی ہے تو ابتداً الحمدللہ دعوت اسلامی کم از کم یہ ذہن ضرور بنا دیتی ہے کہ جو ہو رہا ہے ہو غلط رہا ہے۔ مائنڈ چینج کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کل جو بے پردگی فخر سے کرتا تھا، گھر کے اندر بے پردگی کرتا تھا، کرواتا تھا، یا اسلام بین کرتی تھی، اگر کل اس کے کرنے میں اسے فخر محسوس ہوتا تھا تو آج دعوت اسلامی کے ماحول نے اس کے فخر کو شرمندگی میں بدل دیا ہے۔ اب اسے شرمندگی ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے، وہ گلٹی فیل کر رہا ہے، اگرچہ خود کو بچانے میں ابھی تک کما حق کو کامیاب نہیں ہو رہا، لیکن اب اس کی کوشش شروع ہو گئی ہے۔ آپ بتائیے کہ ذہن تبدیل کر دینا یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ ذہن ہی بدل دیا جائے۔ انسان جو کام کل فخر سے کرتا تھا، اگر وہ کام آج بھی کرتا ہے تو شرمندگی سے کرتا ہے، آج کی شرمندگی انشاءاللہ اسے کل گناہ سے روک لے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، چاہے کتنی ہی سخت آزمائش آن پڑے، اسلامی بہنوں کو چاہیے شرعی پردہ ترک نہ کریں۔ اللہ عز و جل شہزادی کونین بی بی فاطمہ اور ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے صدقے آسانی فرما دے۔ پارہ 30 سورہ علم نشرح میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو تمام اسلامی بہنیں جو بے پردگی، ناجائز فیشن، معاذ اللہ نیم عریانی لباس کی دل دادا ہیں، جھٹ پٹ توبہ کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بے حیائی اور یہ بے پردگی جو شرعاً ناجائز بے پردگی ہے اس کا وبال لے کر اگر دنیا سے جانا پڑ گیا، توبہ کیے بغیر مر گئے تو بنے گا کیا؟ کیونکہ اس کے لیے تو
سخت سخت عذابات کی وعیدات احادیث مبارکہ میں وارد ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا، دوزخیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں۔ ان میں پہلی جماعت ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی، دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں اور خود بھی بہکی ہوئی۔ ان کے سر ناز و ادا کے باعث ایسے جھلکے اور ڈھلکے ہوئے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کے کوہان۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، اور اس کی خوشبو یعنی جنت کی خوشبو اتنی دوری سے پائی جاتی ہے۔ اور میری وہ اسلامی بہنوں جو غیر محرم کے آگے زینت اور زیورات پہن کر آنے میں آر محسوس نہیں کرتی، ذرا سوچ لیجئے دعوت میں جو آپ پچھلے دنوں گئی تھی کیا کیفیت تھی، کس کو دکھانے گئی تھی؟ اپنی نیت پر غور کر لیجئے، کس کو دکھانے کے لیے آپ نے زیور پہنا تھا، کس کو دکھانے کے لیے آپ نے کپڑے نکالے تھے، کس کو دکھانے کے لیے آپ نے زینت کی تھی؟ کسی کو نہ کہیے، خود اپنے ضمیر سے فیصلہ لیجئے۔ اس دن جو آپ مہندی میں گئی، اس دن جو آپ دعوت میں گئی، اس دن جو آپ ولیمے میں گئی، اس دن جو آپ شادی میں گئی، کیا نیت تھی؟ کہ بس گھر سے باہر نکلو، گھر بیٹھے بیٹھے دن اکتا جاتا ہے، آج دن اکتا جاتا ہے ہمارا، گھر بیٹھے بوریت ہوتی ہے، باہر نکلنا ہے، باہر نکل کے کیا کرنا ہے؟ دعوت میں کیوں جانا ہے؟ کیا نیتیں ہیں؟ کبھی غور کیا ان نیتوں پر؟ رشتہ داروں کی دعوتوں میں جانا ہے یا کسی کی دعوت میں بھی جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ کبھی اس پر غور کیجئے۔ پھر جا کس طرح رہی ہیں؟ کس کے لیے فیشن کر رہی ہیں؟ کس کے لیے زینت کر رہی ہیں؟ کیوں گئی تھی آپ غیر مردوں کے قریب؟ کیا سوچ کر گئی تھی؟ یوں تو آپ نے برقع پہنا تھا، وہاں جا کر آپ نے برقع اتار دیا؟ کیا وہاں ویٹر نہیں آتے تھے؟ کیا وہاں بے پردگی نہیں تھی؟ کیا وہاں غفلت نہیں ہوتی؟ اپنے معاملات، اپنی نیتوں پر غور کر لیجئے، اور کس کو دکھانے کے لیے زینت کر رہی ہیں اس پر غور کر لیجئے۔ تو جو غیر محرموں کو زینت دکھاتی ہے، اپنے زیور دکھاتی ہے، سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اے عورتوں، تم میں جو عورت زیور پہن کر غیر مردوں کے سامنے اس کو ظاہر کرے گی وہ عذاب میں مبتلا ہوگی۔ علمان والحفیظ، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے اور سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو عورت غیر مردوں پر اپنی زینت ظاہر کرنے کے لیے دامن گھسیٹتے ہوئے چلے گی، قیامت کے دن وہ نور سے محروم اور اندھیرے میں مستغرق یعنی ڈوبی ہوئی ہوگی۔ اگر ہم بھی غور کریں نا تو بعض اوقات اس عورت کے باہر نکلنے کا سبب عموماً گھر کا مرد بھی بن جاتا۔ اتنے سارے اسلام پہ سن رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے بھی گھر کا سارا نظام عورتوں کے سپرد کر دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ کچھ اپنے بارے میں بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ شادی تمہارے گھر کی عورت ہی آگے بڑھے گی، منگنی گھر کی عورت آگے بڑھے گی، اور کو گفتگو کرنی ہے گھر کی عورت آگے بڑھے گی، یہاں تک کہ سبزی خریدنی ہے گھر کی عورت جاتی ہے، اور سامان خریدنا ہے گھر کی عورت جاتی ہے، سارے کام گھر کی عورت سے کروا رہا ہے یہ مرد، اور یہ 2, 5, 10 گھنٹے کی نوکری کر کے سمجھتا ہے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، اب میں کہیں نہیں جا سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، میری یہ مجبوری، میری یہ ذمہ داری۔ ٹھیک ہے فون پہ کہہ دیا، ہاں سبزی لے آؤ، آپ ہاں گوشت لے آؤ، ہاں یہ لے آؤ، ہاں وہ لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لے آؤ۔ اب اس کو تو ویسے ہی آپ کی اجازت چاہیے تھی، وہ بھی اجازت والی اگر ہے تو، ورنہ اجازت کی پڑی بھی کس کو ہے اور روکنے کی بھی کس کو پڑی ہے؟
تو یہ جو آپ لے آؤ کر کے جو اجازتیں دے رہے ہیں، تو میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اگر مرد محض اپنی سستی کی وجہ سے گھر کا سودا سلف نہیں لاتے تو یہ بہت سخت بے احتیاطی ہے کہ اب اس کی زوجہ یا محرمہ یعنی ماں یا بہن یا بیٹی غیر مردوں سے ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلے گی، اگرچہ عورت کے لیے فی نفسی ہی خرید و فروخت کی ممانعت نہیں، تاہم بے باکی کا دور ہے اور آج کل کے بازار کا حال کون نہیں جانتا۔ با پردہ عورت بھی فی زمانہ بازار جائے اور گناہوں کے بغیر لوٹ کے آئے، یہ بے انتہا مشکل امر ہے۔ اگر عورت بے پردگی کے ساتھ بازار جاتی ہے اور باوجود قدرت مرد منع نہیں کرتا تو ایسا مرد دیوس اور وہ عورت فاسقہ ہے۔ اگر ہر طرح کی کوشش کے باوجود مرد نہیں جاتے اور ضروریات زندگی کی اشیاء کے حصول کی کوئی اور صورت نہیں، مثلا کسی بدصورت بریہ یا فون کے ذریعے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اب ان کاموں کے لیے شرعی پردے کی رعایت کے ساتھ نکلے۔ اوپر ابھی دیوس کا بیان ہوا، تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں دیوس کے متعلق بھی لکھا ہے کہ دیوس کون ہے۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں جو لوگ باوجود قدرت اپنی عورتوں اور محرم کو بے پردگی سے منع نہ کریں وہ دیوس ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردانی وضع بنانے والی عورت اور شراب نوشی کا عادی۔ مردوں کی طرح بال کٹوانے اور مردانہ لباس پہننے والیاں اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں۔ چھوٹی بچیوں کے لڑکوں جیسے بال بنوانے اور انہیں لڑکوں جیسے کپڑے اور ہیٹ وغیرہ پہنانے والے بھی احتیاط کریں۔ حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا کہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، یہاں اس سے طویل عرصے تک جنت میں داخلے سے محرومی مراد ہے، کیونکہ جو بھی مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں معاذ اللہ عز و جل دوزخ میں جائیں گے وہ بالآخر جنت میں ضرور داخل ہوں گے، مگر یہ یاد رہے کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی ہر دم کوشش اور جنت فردوس میں بے حساب داخلے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دیوس کے بارے میں حضرت علامہ علاء الدین حسکفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے۔ معلوم ہوا کہ باوجود قدرت اپنی زوجہ، ماں، بہنوں اور جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں، بازاروں، شاپنگ سینٹروں اور مخلوط تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں، نامحرم رشتہ داروں، غیر محرم ملازموں، چوکیداروں اور ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوس جنت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں دیوس سخت اخبث فاسق ہے، اور فاسی کے معلین کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، اسے امام بنانا حلال نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور پڑھی تو پھیرنا واجب۔ اللہ تبارک و تعالی غیرت مند مرد بنائے، غیرت عطا کرے، بے پردگی ہمارے گھر میں نہ ہو، بے شرمی بے حیائی گھر میں نہ ہو۔ میری بیوی، میری گھر کی عورت جس پر میرا قابو ہے، جس پر میں قدرت رکھ سکتا ہوں، کیا ہم نے قدرت بھر طاقت بھر اسے بے پردگی سے روکا؟ آپ کو غیرت مند صحابی کی ایک حکایت سناتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک بار جب وہ اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی ہے
مارے جلال کے نیزہ تان کر اپنی دلہن کی طرف لپکے، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور رو کر پکاری، میرے سرتاج مجھے مت ماریے، میں بے قصور ہوں، ذرا گھر کے اندر چل کر دیکھیے کہ کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں ایک خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے۔ بے قرار ہو کر سانپ پر وار کر کے اس کو نیزے میں پرو لیا، سانپ نے تڑپ کر ان کو ڈس لیا، زخمی سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور وہ غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جام شہادت نوش کر گئے۔ ارے کیسی غیرت تھی، ارے کیسا جوش ایمانی تھا، ارے کیسا حیا کا ذہن تھا، ارے کہاں ہے وہ مرد، ارے کہاں ہے وہ شوہر جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اور اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر ہنی مون کے نام پر، تفریح کے نام پر ٹور پر جاتے ہیں اور اپنی نئی نویلی دلہن اپنی بیوی کو بے پردہ گھماتے ہیں، اپنی بیوی کو سجا کر میک اپ کروا کر اپنی کار کے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر ساری دنیا کو دکھاتے ہیں، اپنی بے پردہ بیوی کو سجا دھجا کر اپنے پیچھے اسکوٹر پہ بٹھا کر گویا کہ زبان حال سے دعوت دے رہے ہیں، دیکھو اے لوگوں، دیکھو میری بیوی کیسی خوبصورت ہے۔ باپ اسی طرح اپنی بیٹیوں کو جو لے کر گھومتا ہے، ذرا غور کرے اس غیرت مند صحابی کے اس اقدام پر، ان اقدامات پر غور کرے کہ کس طرح یہ جلال کے مارے، غیرت کے مارے آگے بڑھے، اور ان کی زوجہ کس طرح اور کس کیفیت میں گھر کی دہلیز پر باہر آئی تھی، ذرا غور تو کرے۔ اس میں ہمارے لیے بڑے واقعات ہیں، اس میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں۔ یاد رکھیے صدیوں پرانے بزرگ حضرت علامہ ابن حجر علیہ رحمت اللہ الاکبر عورت کے لیے چادر و چار دیواری کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عورت گھر میں رہنے اور پردہ کی چیز ہے، بس عورتوں کو گھر میں قید رکھو۔ بے شک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے، وہ کہتی ہے میں مریض کی عیادت و میت کی تعزیت کے لیے جا رہی ہوں۔ بس گھر سے اس نیک کام کے لیے نکلنے کے باوجود شیطان بہکانے کے لیے اس عورت کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کے ورغلانے پر وہ اپنا ہاتھ وغیرہ پردے سے باہر نکالتی ہے۔ یاد رکھیے اسلامی بہنوں، یاد رکھیے عورت کو عیادت و تعزیت وغیرہ کسی نیک کام میں اللہ عز و جل کی ایسی رضا حاصل نہیں ہو سکتی جیسی وہ گھر بیٹھ کر اللہ عز و جل کی عبادت اور جائز کام میں خاوند کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتی ہے۔ اتنی سبق آموز بات میرے امیر سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب نقل کی ہے۔ آج واقعی دیکھتے ہیں نکلنے کا شوق ہے عورت کو، نکلنے کے بعد گھر میں مزہ نہیں آتا، یہ کہ عجیب سی فضا قائم ہو گئی، گھر میں مزہ نہیں آتا۔ کہیں چلیں، کہیں چلو، کہیں چلو، گھر میں بوریت ہوتی ہے۔ ارے گھر میں کیا بوریت ہوتی ہے، عورت کو بھی گھر میں بوریت ہوتی ہے۔ عورت کو تو باہر نکلنے میں وحشت ہونی چاہیے، انتہائی سخت ترین مجبوری کی حالت میں عورت گھر سے باہر نکلے، ورنہ گھر سے باہر نکلنے کی عورت چیز ہی نہیں ہے، وہ تو گھر کے اندر رہنے کی چیز ہے، اس کے لیے تو چادر اور چار دیواری کی پکار ہے۔ لیکن پتہ نہیں اس عورت کو کیا ہو گیا، کہیں نہ کہیں جانا، کہیں نہ کہیں جانا، کہیں نہ کہیں جانا، بس گھر میں وحشت ہوتی ہے، گھر میں مزہ نہیں آتا، گھر میں بوریت ہوتی ہے، گھر میں یہ ہوتا ہے، گھر میں یہ ہوتا ہے، گھر کی چار دیواریاں چھپتی ہیں اس وقت عورت کو، اور باہر کی کھلی فضا میں جانا ہے، جہاں اس وقت یہ بھی عورت سمجھتی ہے کہ کتنی نیکیاں کما کر گھر لوٹے گی، کتنی نیکیاں کما کر گھر لوٹے گی۔ ذرا غور کیجیے، ہماری امی جان سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑا کروڑ رحمت ہوں، ان کے بارے میں امیر سنت نقل کرتے ہیں فرض حج ادا کر چکی تھی ہماری امی حضور ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ، فرض حج ادا کر چکی تھی۔ جب آپ سے دوبارہ نفلی حج اور عمرے کے لیے عرض کی گئی
تو فرمایا کہ میں فرض حج کر چکی ہوں. کیا فرمایا؟ میں فرض حج کر چکی ہوں. میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے. خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا. کیسی مدنی سوچ تھی, خدا کی قسم, ہائے 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 ہائے, کیسی مدنی سوچ تھی. بس اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا. اب یہ ارشاد ہوا, راوی فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد زندگی کی آخری سانس تک آپ گھر سے باہر نہیں نکلی. یہ بھی تو ہے, گھر سے باہر ہی نہیں نکلی. تو ایک خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں, ارے ان کا پردہ بھی تو یاد کرو. کیوں اس بے پردے کی طرف آپ کی توجہ ہے؟ ارے جس سے فیض لینا ہے اس کی طرف توجہ کیجئے, اس کی سیرت کو بھی تو دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر غم مصطفیٰ کا اس قدر غلبہ ہوا کہ آپ کے لبوں کی مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی. اپنے وصال سے قبل صرف ایک ہی بار مسکراتی دیکھی گئی. اور اس کا واقعہ کچھ یوں ہے, حضرت سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے, اب کہیں بعد وفات میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے. اف, کیسی سوچ تھی, اللہ اکبر, کیسی سوچ تھی. ایک موقع پر حضرت سیدتنا اسماء بنت عمس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا, میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں, پھر انہوں نے کھجوروں کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھایا. آپ بہت خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. بس یہی ایک مسکراہٹ تھی تو سرکار کے وصال ظاہری کے بعد دیکھی گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ, سیدہ خاتون جنت کے پردے کی بھی کیا بات ہے, کیا بات ہے کہ مسکراہٹ کب آئی؟ جب ایسا جنازے کا وہ انداز آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اب گویا کہ آپ کی یہ طلب تھی کہ کہیں میری کفن پوش لاش پر ہی لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے. جب آپ کو اطمینان ہوا کہ اب ایسا نہیں ہوگا تو آپ کے منہ پر مسکراہٹ, چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی. اور ہمارے یہاں عورت کے چہرے پر مسکراہٹ کب آتی ہے؟ باہر جانا ہے, دعوت میں جانا ہے, شادی میں جائیں گے, منگنی میں جائیں گے, یا گھومنے جائیں گے, چلو 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 چلو, گھومنے جاتے او مسکراہٹ, او مزے ہوتے گھروں کے اندر. یہی ہوتا ہوگا, اندازہ یہی ہے مجھے. نیکیاں کمائیں گے, کروڑوں نیکیاں کے گلدستے لے کر گھر آئیں گے. ایسی کون سی جگہ ہے بھائی, آپ ہی بتا دیجئے, آپ ہی مطلب کو نشاندہی کر دیجئے. ہاں الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو نیکیاں کمانے کے مواقع دیے ہیں, گھر سے نکلنے کے جو مواقع دیے ہیں, الحمدللہ شرعی رہنمائی لے کر, مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر, امیل سنت کے فیضان سے, ان کی نظر کرم سے مواقع موجود ہیں. نکلیں تو پھر ان مدنی کاموں کے لیے نکلیں. درس کے لیے گھر درس ہے, مدرسۃ المدینہ بالغات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کا ذہن عطا فرما دے. با پردہ رہنے اور غیر محرموں سے خود کو بچانے کی بڑی فضیلت ہے میرے اسلامی بہنوں. جی ہاں, اخبار الاخیار میں ہے, سخت قحط سالی ہوئی, لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی. حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی, یا اللہ عز و جل, یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی. میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی برکھا برسا دے. ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے, رم جم بارش شروع ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی امی جان کے پردے کی برکت کہ ان کے دامن کا دھاگا قبولیت دعا کا سبب بن گیا. اور
وہ اسلامی بہنیں غور کریں جو بے پردگی کرتی ہیں، جبکہ شریعت کا یہ ہمیں درس ہے کہ جو اسلامی بہنیں جھانجھن پہنتی ہے نا پاؤں میں، جس سے آواز ہوتی ہے، تو اس کی آواز بھی غیر مرد سنے، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ جی ہاں، پردے کے بارے میں یہ ہے، پسند نہیں ہے کہ جھانجھن کی آواز غیر مرد سنے۔ یعنی حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جھانجھن والی عورت جو جھانجھن پہنتی ہے تو اسی قوم کی دعا قبول نہیں ہوتی جہاں یہ حال ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بابا نظام الدین اولیاء کی ماں کے دامن کا دھاگا قبولیت دعا کا سبب بن گیا، اور ایک طرف یہ بے پردہ یا یہ جھانجھن پہننے والی عورت ہے کہ اس کی نحوست سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب آخر میں یہ غور کر لے اسلامی بہن اور اسلامی بھائی، اس بات پر غور کریں کہ اسلام کو یہ پسند نہیں ہے کہ جھانجھن کی آواز غیر مرد سنے، ٹھیک، پسند نہیں ہے۔ یہ کیسے پسند ہوگا کہ اس کی آواز غیر مرد سنے، خود اسلامی بہن کی آواز غیر مرد سنے، یہ کیسے پسند ہوگا؟ ٹھیک ہے، جھانجھن کی آواز غیر مرد سنے اسلام کو پسند نہیں، تو یہ کیسے پسند ہوگا کہ اس کی آواز غیر مرد سنے؟ اب جس کی آواز غیر مرد سنے، جس نامحرم عورت کی آواز غیر مرد سنے، غیر محرم سنے، یہ اسلام کو پسند نہیں۔ اب اس کا چہرہ غیر مرد دیکھے یا یہ خود غیر محرم عورت غیر مرد اس کو دیکھے، یہ اسلام کو کیسے پسند ہوگا؟ آپ بھی غور تو کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیجئے، دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماعات میں شرکت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔